وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر هم مغرقون خذ يدي سهل لنا أشكالنا. يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شركنا خير عبر يا شبير يا شبر لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہم ذکر سماعت فرما رہے تھے. یہ اسلام کی سب سے پہلی کلمہ پڑھنے والی مطلقاً جنہوں نے دین اسلام قبول کیا. حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول فرمایا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں. اور اللہ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی تھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یہ جو ہیں قریش کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور ہم سب کی مومنین کی سب سے پہلی ماں جس کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے وہ بھی جو ہیں جن کو اگر شرف حاصل ہوا ہے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ہے کہ اللہ اکبر تمام مومنین کی یہ ماں ہے. اور اللہ نے ان کی بڑی شان عطا فرمائی ہے، ان کو بڑی شان عطا فرمائی ہے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یہ 2 مرتبہ جو ہیں بیوہ ہو چکی تھی. پہلی مرتبہ جو ہیں ان کی شادی ابو حالہ کے ساتھ ہوئی تھی اور دوسری مرتبہ عتیق مخزومی نامی ایک شخص سے جو ہوئی تھی. یہ جب دونوں وفات پا گئے تو پھر جو ہے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں جو ہے تیسری شادی نہیں کروں گی. اور ان کی جو ہے عمر تھی کم و بیش 40 سال کی اس وقت تھی. اللہ اکبر. اور انہوں نے اب جو ہے تھام لیا تھا. بڑے بڑے عرب کے سرداران کا جو ہے آپ کے ساتھ رشتہ آیا، نکاح کے پیغام آئے مگر آپ نے نہیں کیا. اور اللہ اکبر ایک عورت ہونے کے باوجود بھی بہت بڑی تاجرہ تھی، بہت بڑی تاجرہ. ان کا جو ہے مال کہیں ممالک کے اندر جاتا تھا، عرب سے ملک شام بصرہ کہاں کہاں تک جاتا تھا. اللہ اکبر. یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے. اور پھر جو ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ اب جو ہے ان کا رشتہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب رشتہ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ہوا اور اس انداز میں ہوا کہ حضرت ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے جو ہے میرا ایک بھتیجا ہے میں ان کو بھیج دوں گا، وہ تمہاری تجارت کا مال لے کر جائیں گے. اللہ اکبر. اب حضور علیہ السلام سے حضرت ابو طالب نے کہا کہ ایک خدیجہ نامی جو ہے بڑی تاجرہ ہیں ان کا تمہیں مال تجارت لے کر ملک شام جانا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو ہے مزدوری کو پسند نہیں کرتا، میں مزدوری نہیں کروں گا. اللہ اکبر. اور پھر جب حضرت ابو طالب نے کہا میں کہاں کہتا ہوں کہ تم اس کی مزدوری کرو، ایک بیوہ ہے ان کا سہارا بن کر جاؤ. اللہ اکبر. جو پوری زندگی بیواؤں کا سہارا بن کر آیا ہو وہ پھر منع کب کر
کرنے والا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چچا، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں بیوہ کا سہارا بن کر جو ہے ان کا مال تجارت لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر کی طرف جو ہے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا گھر جو تھا وہ ایسی سمت کے اندر تھا کہ جہاں نہ جو ہے سورج نکلتے وقت دھوپ آتی اور جہاں اللہ اکبر نہ سورج ڈوبتے وقت، کئی گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر نہ نکلتے وقت دھوپ آتی ہے دروازے کے اندر سے اور جہاں پر جو نہ ڈوبتے وقت آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ کا گھر جو ہے ایسی طرح تھا کہ جہاں نکلتے وقت بھی دھوپ نہیں آتی تھی اور ڈوبتے وقت بھی نہیں آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں جو ہے دیوار کی طرف کھڑی ہو کر اپنے بال بنا رہی تھی، اتنے میں نے کیا دیکھا کہ آج کون سا سورج نکل گیا ہے کہ جو میری دیواروں پر کرنیں گر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے سوچا کہ آج کہاں سے سورج نکلا ہے کہ میرے گھر کے اندر اس کی کرنیں آئی ہیں، کیونکہ ابھی تک تو اس کی کرنیں نہیں آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ حسین و جمیل جس کے بارے میں امام اہل سنت کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ اکبر۔ وہ حسین چہرہ جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمعائے کے دعا نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ حسین چہرہ کہ جو اللہ اکبر حسن کی پوری خیرات پوری دنیا کو دینے والا، وہ حسین چہرہ میرے سامنے 25 سالہ میرے نبی کی جوانی اور سیدہ خدیجہ کے سامنے جب کھڑے رہے، بلکہ اللہ اکبر علامہ جامی لکھتے ہیں شواہد النبوہ کے اندر کہ جب امام حسین اندھیرے میں چلتے تو آپ کے چہرے سے نور نکلتا تو جو ہے اللہ اکبر اندھیرا ختم ہو جاتا اور آپ کے چہرے کی روشنی کی برکت سے اللہ اکبر گلیاں روشن ہو جاتی۔ ہم نے کہا جب نواسا کا یہ عالم ہے تو صاحب حسن کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو ہے ان کی کرنیں دیوار پر پڑتی ہیں اور بہت خوبصورت۔ جب میں نے پہلی مرتبہ دیکھا میرا دل جو ہے اللہ اکبر ان کی طرف متاثر ہو گیا کہ کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حسین بلکہ حسن کو جہاں سے خیرات ملتی ہیں وہ سیدہ خدیجہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ اب جو ہے حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ جب بھی میرے یہاں کوئی تاجر یعنی کہ تجارت لے کر جانے والا آتا تو میں ان سے جو ہے معاہدہ کرتی کہ تمہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، مگر آج جو ہے الٹا ہو گیا کہ محمد بول رہے ہیں اور میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، محمد بولے جا رہے ہیں میں کہتی ہوں ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے وقت طے ہوا اور پھر جو ہے اب کس دن قافلہ نکلنا ہے یہ ساری چیزیں طے ہو گئی۔ اب حضور علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ اب جب طے شدہ تاریخ پر حضور علیہ السلام آئے اور اب جو ہے قافلہ نکلنے والا تھا، میں نے اپنے جو ہے بہت اعتماد والے غلام یعنی کہ میسرہ کو بلایا اور کہا کہ اس بار تم جا رہے ہو تو اس بار تمہیں تجارت کا جو ہے کچھ تجارت کی چیز نہیں دیکھنی ہے، بلکہ جو تم جس کے ساتھ جا رہے ہو صرف انہی کا خیال کرنا ہے، انہی کو دیکھنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ہے حضرت جو ہے میسرہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ اب حضور علیہ السلام ملک شام کی طرف تجارت کے لیے نکلے۔ اللہ اکبر۔ اب میسرہ حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے صرف حضور ہی کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ راستے میں کہیں واقعات ہوئے، اس میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ 2 اونٹ جو ہے بیٹھ گئے اور اب جو ہے وہ آگے سفر کرنے کے قابل نہ تھے۔ میسرہ جانتے تھے کہ یہ سچے کا چہرہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میسرہ آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ جو ہیں اب چل نہیں رہے، 2 اونٹ جو ہیں اللہ اکبر کچھ وجہ سے اب وہ آگے سفر نہیں کر سکے گے، یہ جو ہے مصیبت آ چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور آخر میں جہاں اونٹ جو ہیں بیمار تھے وہاں جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام اپنا نورانی ہاتھ جو ہے ان کے پاؤں پر پھیرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چند سیکنڈ ہوتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میرے
نبی کے ہاتھ کی برکت ہے کہ جہاں پر لگا دے اللہ اس کے اندر برکت ہی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے وہاں سے آگے سفر ہوا اور پھر بصرہ کے اندر پہنچے۔ جب بصرہ پہنچے تو ایک خانقاہ کے پاس جو ہے پڑاؤ کیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں کا جو بصرہ کے اندر وہ راہب تھا، خانقاہ کا راہب، جب اس نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے جو ہے ایک درخت کے نیچے جو ہے کچھ لوگ آ کے بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، تو اس نے جو ہے میسرہ کو بلایا، کیونکہ میسرہ بار بار تجارت کی وجہ سے آتا جاتا رہتا تھا۔ اس سے بلا کر کہا کہ یہ جو ہے اللہ اکبر درخت کے نیچے بیٹھا ہے یہ کون ہے آخر، اور یہ درخت کے نیچے بیٹھا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ مکہ کا ہے اور اس کا نام محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے کہا کہ یہ مکہ کا ہے اور اس کا نام محمد ہے اور بنو ہاشم سے اس کا تعلق ہے، جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ جو ہے اللہ اکبر، میں نے توریت اور زبور کے اندر جتنی آخری نبی کی نشانی دیکھی تھی میں ان میں جو ہے ان میں سب پاتا ہوں، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ اعلان نبوت کریں۔ اور پھر میسرہ سے کہا میسرہ تم ان کے پاس ہی رہنا، ان کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، اور جب یہ اللہ اکبر اعلان نبوت کرے تم قبول کر لینا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو آخری نبی کا جو ہے بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہے بصرہ کا راہب کہہ رہا ہے اور آج کا ملا کہتا ہے کہ وہ جو ہے 40 سال پر اللہ اکبر نبی ہوئے، ان کو نبوت کا علم نہیں تھا۔ ہم نے کہا کہ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی 25 سالہ زندگی کے اندر اگر کوئی جو ہے بصرہ کا راہب دیکھے اور پھر جو ہے اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی اعلان نبوت کے اللہ اکبر گواہی دیتا نظر آتا ہے تو پھر ہمیں ماننے کے اندر تعجب کیا ہے۔ اور پھر سیرت کی ہر کتاب کے اندر یہ واقعہ آپ کو جو ہے ملے گا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اب حضور علیہ السلام نے جو ہے وہاں تجارت کی اور اللہ اکبر میسرہ نے دیکھا کہ بہت جو ہے نفع ہوا۔ میسرہ کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے میری پوری زندگی جو ہے تجارت کے اندر چلی گئی، مگر آج جتنا نفع ہوا ہے اتنا نفع کبھی نہیں ہوا، اور ایسا ہوتا بھی کیوں؟ اللہ اکبر، اس لیے کہ ساری برکتیں تو میرے نبی کے صدقے ہی تو ملی ہے۔ اللہ اللہ۔ اب میسرہ کہتا ہے بہت نفع، میں بہت خوش تھا کہ آج بہت نفع ہوا ہے۔ اب جو ہے ہم پھر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مکے کی طرف روانہ ہوئے حضور علیہ السلام نے یعنی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ابھی میں اعلان نبوت کا پہلے کا زمانہ بیان کر رہا ہوں اس لیے جو ہے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے رہا ہوں، ورنہ ہمارے یہاں تو حضور کا نام القابات سے لیا جاتا ہے، ہم ڈائریکٹ نام نہیں لیتے بلکہ بیعت بھی شمار کرتے ہیں۔ مگر کیونکہ زمانہ نبوت سے پہلے انہوں نے جو ہے کتابوں کے اندر جو نام لکھا ہے میں اسی طرح سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میسرہ کہتا ہے کہ جب ہم مکے کے قریب پہنچنے آئے تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اب تم اپنی مالکہ کو جو ہے خبر دو کہ یہ جو قافلہ گیا تھا وہ قافلہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب میسرہ جو ہے دوڑتا ہوا گیا، اپنی سواری کو دوڑاتا ہوا گیا اور میسرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہا ملکہ اللہ اکبر، تجارت کا جو قافلہ گیا تھا وہ اب چند سیکنڈوں کے اندر اللہ اکبر یہاں پہنچنے والا ہے۔ اور پھر اللہ اکبر انہوں نے کہا کہ اب بہت اللہ اکبر بہت زیادہ نفع لے کر آیا ہے قافلہ۔ اس نے کہا چپ کر، میں نے تجھے کیا کام دیا تھا؟ کہا کہ آپ نے جو ہے کام دیا تھا کہ حضور کا دھیان رکھنا ہے، حضور ہی کو دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سیدہ خدیجہ، میں اپنے الفاظ کے جاموں کے اندر ساری کتابوں کا نچوڑ جو ہے اللہ اکبر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کتابوں کا نام آپ سماعت کرنا چاہیں تو اللہ اکبر امہات المؤمنین کی جو فضائل پر ایک کتاب ہے اس میں ہے، مواہد النبوہ میں ہے، سیرت مصطفیٰ میں ہے، اور جو ہے سیرت مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سیدہ خدیجہ نے پوچھا کہ میسرہ بتا محمد میں عیب کیا ہے؟ عیب اللہ اکبر میسرہ کہتا ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو اللہ اکبر اس پر بادل سایہ کرتا ہے۔ کہا میسرہ میں نے پوچھا عیب کیا ہے؟ عیب بتا۔ اللہ اکبر میسرہ کہتا ہے ان کی تعظیم جانور کرتے ہیں۔ کہا عیب بتا عیب۔ میسرہ نے کہا کہ جب وہ کسی سواری پر بیٹھتا ہے وہ سواری لید نہیں کرتی۔ اے میسرہ عیب بتا عیب محمد کے اندر عیب کیا ہے؟ جب وہ سفر میں ہوتا ہے اس کے کپڑے میلے نہیں ہوتے۔ اے میسرہ عیب بتا عیب۔ اللہ اکبر وہ کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتے۔ عیب بتا عیب وہ اللہ اکبر مظلوموں کی مدد کرتے ہیں۔ کہا عیب بتا عیب، ان میں عیب کیا ہے؟
اللہ اکبر جب وہ درخت کے نیچے آخر میں آتے تھے تو درخت جھک کر اس پر سایہ کر دیتا تھا. کہا اے بتا اے اللہ اکبر میسرہ کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ گرد و غبار کے اندر بھی کبھی میلا نہیں ہوتا بلکہ چودھویں کی چاند کی طرح اللہ اکبر چمکتا نظر آتا ہے. سیدہ خدیجہ نے کہا میسرہ تو نے میرا نمک کھایا ہے, اس نمک کی قسم دے کر پوچھتی ہوں تو اے بتا اے محمد کے اندر تو نے عیب کیا دیکھا. اللہ اکبر میسرہ کہتا ہے کہ اے خدیجۃ الکبریٰ, اے میری ملکہ, تمہاری نمک کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھو اور دوسرے ہاتھ کے اندر سورج رکھو اور پوچھو کہ محمد میں عیب بتاؤ عیب, تو میں کہوں گا کہ اللہ نے اس کو بنا عیب بنایا, اللہ نے اس میں کوئی عیب رکھا ہی نہیں ہے, بے عیب بن کر وہ دنیا کے اندر تشریف لایا ہے. اللہ اکبر. یہ حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد اعلان نبوت کے پہلے یہ حضور علیہ السلام کی زندگی ہے کہ دشمن بھی جو ہیں اللہ اکبر ان کی خبر دیتے ہیں. اور پھر جو ہے میسرہ نے وہ خانقاہ والا واقعہ بھی بتایا کہ وہاں جو ہے مجھے راہب نے خبر دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آخری نبی ہے. سیدہ خدیجہ نے کہا کہ میرے خواب کی یہ تعبیر ہے, اس لیے کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میری گود کے اندر چاند اترتا ہے اور یہ وہی چاند ہے جو آخری نبی ہے. اور جب ہم راہبوں کے پاس جاتے تو وہ کہتا تھا, راہب کہتا تھا کہ اللہ اکبر اب جو ہے مکے کی سرزمین پر آخری نبی تشریف لانے والا ہے, ہو سکے تو تم ان کی بیویاں بن جانا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب جو ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ یہی صادق الوعد الامین ہو سکتا ہے, یہی سچا ہے, یہی مظلوموں کا مدد کرنے والا ہے, یہی بیواؤں کا سہارا ہے, یہی یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا ہے, یہی آخری نبی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر جو ہے سیدہ خدیجہ اپنی سہیلی نفیسہ کے ساتھ اللہ اکبر ٹیرس پر جو ہے گئی اور جو ہے قافلے کا انتظار کرنے لگی. کیا دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے, لوگ چل رہے ہیں, کوئی سواری پہ ہیں اور گرد و غبار اڑ رہے ہیں, مگر اتنے میں کسی کے چہرے نظر نہیں آتے, اس لیے کہ سب کے دھول جو ہے اللہ اکبر سب کے چہرے پہ دھول ہے مگر ایک ہی چاند کی طرح چمک رہا ہے. سمجھ گئی کہ یہ کسی اور کا چہرہ نہیں ہو سکتا, یہ صادق وعد الامین, یہ سچے ہی کا چہرہ ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. اب حضور علیہ السلام جو ہے آئے اور جو ہے بتایا بہت مال لے کر آئے ہیں. حضور علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے. اب جو ہے انہوں نے حضرت صفیہ حضور علیہ السلام کی جو چچی ہیں ان سے جو ہے کچھ ان کے ذاتی معلومات حاصل کی اور پھر جو ہے نفیسہ کے ذریعے پیغام بھیجا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ دنیا کا دستور ہے کہ لڑکے کی طرف سے لڑکی کو پیغام جاتا ہے, مگر اللہ اکبر سیدہ خدیجہ نے حضور علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجایا کہ میں آپ سے نکاح کرنا. اور پھر سیدہ خدیجہ کے ساتھ مکے کے بڑے بڑے سرداران نکاح کرنا چاہتے تھے, آپ نے نہیں کیا, مگر حضور علیہ السلام کو سامنے سے یہ حضور علیہ السلام کی اللہ اکبر خصوصیت ایسی ہے کہ جنہوں نے دیکھا وہ حضور سے محبت کرنے پر مجبور ہو گیا, حضور سے عشق کرنے پر مجبور ہو گیا. ہم نے تو دیکھا نہیں ہے پھر بھی جو ہے ہم تو کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور ہم تو کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اگر مسلمان جانا ہے تب بھی ہمیں حضور کے قدموں سے وابستہ ہونا پڑے گا. اللہ اکبر. جب پیغام آیا سیدہ خدیجہ کا کہ آپ نکاح کریں گے تو سیدہ خدیجہ کا جیسے ہی پیغام آیا حضور علیہ السلام کی ذات, اس سے ہمیں بہت درس حاصل کرنا چاہیے. اللہ اکبر. میرے نبی نے کہا کہ ہم شریف لوگ ہیں اور شریفوں کے رشتے جو ہیں راستے پہ طے نہیں ہوتے ہیں. میرے چچا ابھی حیات ہے حضرت ابو طالب, انہیں جو ہے آپ پیغام بھیجیں, وہ جو فیصلہ کریں گے میں انشاءاللہ اس پر جو ہے راضی رہوں گا. اللہ اکبر. پھر جو ہے سیدہ خدیجہ نے حضرت ابو طالب کے ذریعے جو ہے حضرت ابو طالب کے پاس آپ کا رشتہ جو ہے ڈالا اور پھر جو ہے حضرت ابو طالب نے جو ہے ان کو قبول کیا. پورے خاندان بہت خوش ہوا اور یہ رشتہ طے ہوا. اب جو ہے شادی کی ڈیٹ اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی طے ہوئی. اب جو ہے پوری دنیا کو اللہ اکبر پوری دنیا کو خیرات عطا کرنے والا اب دلہا بننے والا ہوگا. اور 25 سالہ زندگی تھی میرے نبی کی, کتنے خوبصورت ہو گئے. اللہ اکبر. ہم کیا بیان کر سکتے ہیں, اس لیے کہ جتنے حسن جتنے حسین ہیں سب کو وہیں کا ایک جو ہے پورا برابر اللہ اکبر نور ان کے مل جائے تو اتنے حسین پیدا ہوتے ہیں. تو جو صاحب حسن ہوگا ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا, جوانی کا شباب اور اللہ اکبر
اب جو ہیں وہ دلہا بننے والے، انشاءاللہ ان کی نکاح کی تقریب اور مہر اور کس طرح نکاح ہوا یہ انشاءاللہ اگلی جمعہ کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے، ہم سب کو حضور علیہ السلام کے ساتھ سچی پکی محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔